بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. کائنات کے تنہا مالک اللہ وحدہ لا شریک، جسے چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں بڑھا دیں، کچھ جگہوں کو دوسری جگہوں سے بلند و بالا فرمایا، کچھ انسانوں کو دوسرے انسانوں پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی، اور کچھ زمانوں کو وہاں تک بڑھایا کہ کوئی زمانہ ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ساری راتیں اور سارے دن اللہ مالک کے لیے، اللہ مالک نے اپنی بنائی ہوئی راتوں میں سے ایک رات کو وہ شان دی کہ کائنات کی کوئی رات دور دور تک اس کے قریب بھی نہیں، اور اس رات کی شان کو اتنا بڑھایا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی دنیا میں رہتے ہوئے اس رات کی عظمت، شان و شوقت، قدر و منزلت اور فوقیت اور برتری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ مالک کی توفیق سے مقرر کردہ وقت میں اس رات کے حوالے سے 3 باتیں عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ نمبر 1 کہ اس رات کی شان و عظمت کیا ہے۔ نمبر 2 ہمارا نمونہ مبارک، ہمارے قدوہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان راتوں کو کیسے گزارتے، اور نمبر 3 اس رات کے کچھ مسائل۔ اور بات کے آغاز سے پہلے بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی بناوٹ کے اس بات کا صراحت سے اقرار کرتا ہوں کہ میرے رب گواہ ہیں، میں اس رات کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس نیت سے شاید ٹوٹی پھوٹی اس رات کے حوالے سے بات کہنے سے اور آپ کے اس ٹوٹی پھوٹی بات کے سننے کی برکت سے اللہ کریم مجھ ناکارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو اپنی رحمت سے یہ رات نصیب فرما دے۔ اس رات کی شان و عظمت اس کے حوالے سے
4 دلائل، اور صرف 4 ہی نہیں، اللہ جانے کتنے ہیں، ان میں سے 4 دلائل. پہلی دلیل 30ویں پارے کی سورہ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو اس رات میں یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. ساتھ ساتھ وقت کی بچت کی غرض سے کچھ ٹوٹی پھوٹی تفسیر بھی عرض کرتے جاتے ہیں. اس رات کی شان و عظمت کہ رب العالمین نے ساری راتوں میں سے اس رات کا انتخاب کیا کہ اپنی وہ کتاب جس ایسی کتاب نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی، اس کے نزول کے لیے اس رات کا چناؤ کیا. اللہ اکبر. جتنی بڑی ذات ہو اس کا سلیکشن، اس کا چناؤ اس کی شان کے شایع ہوتا ہے. اگر اس رات کی اور کوئی شان نہ ہو تو کیا یہ کچھ کم ہے کہ اللہ نے اپنی لاسانی عظیم النظیر، بے مثال، یکتا، منفرد کتاب کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کیا. اور رات کا نزول اور رات میں اس کا نزول، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے پوری کی پوری کتاب بیت العزہ سے آسمان دنیا پر نازل کی. بیت العزہ کیا ہے اللہ ہی جانے. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے دین میں اس گھر کا نام عزت والا گھر ہے. دوسرا معنی، اس قرآن کریم کے نزول کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ اس رات مبارک میں ہوا. یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لا الہ الا اللہ. لیلۃ القدر جو اللہ کریم نے نام رکھا، اس کی کیا حکمتیں ہیں. حضرات مفسرین، محدثین اور علماء امت نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں. 10 حکمتیں میرے سامنے، ان میں سے کچھ ایک ایک کر کے میرے ساتھ سماعت فرمائیے، اور ہر حکمت میں میرے اور آپ کے لیے اس رات کو پانے کی بہت بڑی ترغیب ہے. لیلۃ القدر قدر و منزلت والی رات،
اس کے لیلۃ القدر نام رکھنے کی پہلی حکمت قدر تقدیر سے ہے، اور اس کا معنی ہے فیصلہ کرنا۔ تو کیا معنی ہوا؟ فیصلے والی رات۔ تو کس بات کا فیصلہ ہوتا ہے؟ سارا سال جو کچھ ہونا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، صحت پانا ہے، بیمار ہونا ہے، رزق پانا ہے، رزق سے محروم ہونا ہے، شادی ہے، ولادت ہے، حج پہ جانا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ اور یہی بات رب کریم نے سورہ الدخان آیت شریفہ 4 میں بیان کی، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہر محکم، جس میں تبدیلی نہیں، معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، اور وہ ہماری جانب سے ہے۔ دوسری سبب، اسے شب قدر کہنے کا دوسرا سبب، اس رات وہ ہوا جب سے کائنات بنی ہے، اور جب تک ہے وہ نہ ہوا جو اس رات میں ہوا۔ رب العالمین نے ختم نبوت اس کا ایک تاج بنایا ہے، 2 نہیں، 1.25 نہیں، ایک تاج ہے۔ کیا ہوا؟ اس رات میں وہ مقدس، وہ مبارک، وہ عظیم الشان تاج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجایا گیا۔ یہ واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ قیامت تک دوبارہ ہوگا۔ تیسرا سبب، اس رات میں محتاج بندہ، گناہگار بندہ، پاپی بندہ جب رب ذوالجلال کے حضور گر گڑا کر چھپتا ہے، اپنے گناہوں پہ روتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم اس ایک رات کی گر گڑاہٹ پر، ایک رات کی مناجات پر، ایک رات کی معافی پر وہ دیتے ہیں کہ انتہائی حقیر بندہ ایسی بلندیوں پہ پہنچتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کے شب قدر کہلانے کا ایک اور سبب، اور یہ گفتگو کا چوتھا سبب، اس رات میں ایک ایک نیکی، اس کا اجر و ثواب وہ کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پانچواں سبب، اس رات میں بہت بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ چھٹا سبب، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں اترتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ شب قدر کیا ہے؟
اس ٹکڑا مبارکہ میں جو بہت کچھ ہے، اس میں سے صرف ایک بات، یہ خطاب ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ خطاب ان کے لیے ہے تو باقی ساری مخلوق ان کے بعد ہے۔ کیا خطاب ہے؟ اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے مقام و مرتبہ کے باوجود، اپنی انتہائی شان کے باوجود اس رات کی قدر و منزلت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم یہ فرمائیں تو اور کون ہو سکتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس رات کی عظمت کا احاطہ کر سکے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بہت سی باتوں میں سے ایک پہلی بات، آئیے میرے ساتھ سورت کو ابتدا سے سنیے تاکہ جو بات عرض کرنا ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں پہنچتے پہنچتے لیلۃ القدر کا نام کتنی دفعہ آیا؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر نیازی صاحب آئے، دوسرا جملہ جب بولوں گا تو پھر ڈاکٹر نیازی کہوں گا یا وہ کہوں گا؟ جب دوسری دفعہ بولیں گے تو ضمیر لائیں گے، پروناؤن لائیں گے، ناؤن نہیں لائیں گے۔ پہلی دفعہ نام، دوسری دفعہ ضمیر، ہی شی، جو ضمیر ہو، ایسے ہی سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ کریم نے یہاں اس قاعدہ کو کیوں توڑا؟ خاقان صاحب سمجھا رہی بات؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما ہی خیر من الف شہر۔ ایک دفعہ لیلۃ القدر ہوتا اور اس کے بعد وہ ہوتا۔ عام دستور یہ ہے یا نہیں؟ احمد جی بات واضح؟ اللہ اکبر۔ بات بات میں اللہ تعالی نے اس رات کی شان کو اجاگر کیا، اس رات کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور آپ کی زبان میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ شب قدر، شب قدر، شب قدر فرمایا۔ بات واضح ہوتی۔ اسی حوالے سے دوسری بات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینہ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک شخص اس رات ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، اب 1000 مہینہ زندہ رہے اور سبحان اللہ پکارتا رہے، وہ 1000 مہینہ بغیر شب قدر کے 1000 مہینہ میں سبحان اللہ کہا ہوا
اس رات میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص نے اپنی اماں کے قدم دبائے، اس رات میں ایک مرتبہ، اگر اماں اور اس کی زندگی 1000 سال ہو جائے، 1000 مہینے ہو جائے، 1000 مہینے اپنی اماں کے قدم دباتا رہے، جو شان اس رات میں اماں کے قدم دبانے کی ہے، وہ 1000 ماں قدم دبانے سے حاصل نہ ہو سکے۔ اس رات میں 2 نفل پڑھے، کلام پاک کا ایک صفحہ تلاوت کیا، 1000 مہینہ میں یہی کام کرتا رہے، الحمدللہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن وہ شب قدر کے کیے ہوئے کام کے برابر بولو۔ تیسری بات، الف، اس سے کیا مراد؟ ایک مراد اس سے یہ ہے 1000، دوسری تفسیر یہ ہے، معاف کرنا، دوسری تفسیر یہ ہے کہ عربوں کی گنتی 1000 تک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ رہ کے آئے ہو، 1000 سے آگے عربی لفظ کیا ہے؟ ملین، یہ عربی تو نہیں، بلین عربی نہیں، عربوں کی گنتی 1 2 10 100 1000 ختم ہو گئی۔ تو رب العالمین نے اپنے کلام پاک کو عربی میں نازل فرمایا، تو خیر من 1000 شہر، اس میں انکل کو کرسی دو، جو سرفراز میاں، خان صاحب بھی کرسی پہ ہو جاؤ، توجہ فرمائیے۔ عربی میں ساجد جی انکل کو کرسی دو، توجہ، میں نے کہہ دیا، سارے ساتھی جو ہیں دیکھیں، عربی میں گنتی 1000 پہ تمام ہوئی تو گویا کہ شیخ محبوب آگے آ جاؤ، گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے عربو سنو، جہاں تمہاری گنتی ختم ہوئی، میں نے اس رات کی شان اتنی بڑھائی ہے، تمہاری گنتی ختم ہو گئی، لیکن اس رات کی شان اس سے آگے ہے۔ تمہاری گنتی کی انتہا اس رات کی قدر و منزلت کو ماپنے کے لیے پیمانہ نہیں بن سکتی۔ اس حوالے سے ایک اور بات، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے یا سارے زمانے سے کیا اس کے برابر ہے؟ جواب دیجئے، اس کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی بہتر، اور کتنی بہتر، سوائے رب ذوالجلال کے اس بہتری کی مقدار کو کوئی نہیں جانتا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اترتے ہیں، اتریں گے، یہ دونوں ترجمے ہیں۔ اردو انگریزی میں 3 زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، عربی میں 2 ہیں، ایک ماضی
ایک مضارع، ماضی پاس، مضارع حال اور مستقبل دونوں کا مجموعہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ تنزل الملائکہ، ترجمہ فرشتے اترتے ہیں، اتریں گے. اور یہ رب کی رحمت ہے کہ اس رات کی رحمتیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 1 صدی نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ تک ہے. نثار صاحب جی بات واضح ہو رہی؟ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اور اتریں گے. والروح، اور جبریل علیہ السلام بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر حکم کے ساتھ. دوسری بات، فرشتے کتنی تعداد میں اترتے ہیں؟ 5 محدثین نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات فرشتے زمین پر اتنی بڑی تعداد میں اترتے ہیں کہ وہ زمین پر موجود کنکریوں سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراپا سلامتی ہی ہے طلوع فجر تک. ہر رات اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، شر کے بھی ہوتے ہیں، لیکن شب قدر میں صرف سلامتی ہی سلامتی ہے، شر نہیں. اور فرشتے آتے ہیں زمین پر اللہ کے عذاب کے ساتھ بھی اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ بھی، لیکن اس رات میں آنے والے فرشتے وہ صرف سلام کے لیے آتے ہیں. اور سلام، اس کے بارے میں متعدد معانی بیان کیے گئے، انہی میں سے ایک کہ یہ رات شیطان کے شر سے خالی ہے. دوسرا معنی، اس رات فرشتے اہل ایمان کو السلام علیکم کہتے ہیں. چوکیدار، کانسٹیبل، قاصد سلام کہے، انسان ہے دل میں کچھ ہوتا ہے خوشی کا ایسا. اور جب فرشتے سلام کہیں تو پھر دن کو کہا جائے ان کی شان کتنی ہے. ہی حتی مطلع الفجر. توجہ فرمائیے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، ان میں سے 2 سماعت فرمائیے. اس مبارک رات میں جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ اس کی 1 گھڑی میں نہیں، 2 گھڑی میں نہیں، بلکہ یہ طلوع فجر تک جاری رہے. اور یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے کہ ان رحمتوں کا آغاز مغرب کی اذان سے ہوتا ہے اور فجر تک جاری رہتا ہے. ہماری ایک بڑی تعداد اچھے لوگوں کی وہ عبادت کا آغاز کرتے ہیں، دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں 11-12 بجے. آدھی رات پکوڑوں میں ضائع کر نہ، اس رات کا 1 لمحہ بھی ضائع کرنے والا نہیں. اور اس کا آغاز کب سے ہے؟ زور سے بولو، مغرب کی اذان سے فجر تک.
ہی حتی مطلع الفجر، اس میں دوسری حکمت، اے بولنے والے، اے سننے والوں، اس رات کا وقت غیر محدود نہیں، انلمیٹڈ نہیں کہ اس کے بارے میں کوتاہی کرو، ضائع کر دو۔ یہ وقت ختم ہو جانے والا ہے، فجر آئی، وقت ختم ہو گیا، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانو اور زیادہ سے زیادہ اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں اور خیر سے لبریز کر۔ دوسری دلیل سورہ الدخان آیت شریفہ، آیات کریمہ ابتدائی، اور انہی میں سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ کریم نے اس رات کا نام رکھا لیلۃ القدر اور نام رکھا لیلۃ مبارکہ، بہت برکتوں والی رات۔ اور کیا برکتیں ہیں؟ ان میں سے ایک، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، دوسری درجات کو بلند کیا جاتا ہے، تیسری اچھی اچھی قسمتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، چوتھی اللہ کی رحمت پھیلائی جاتی ہے، پانچویں خیر کو خیر طلب کرنے والے پاتے ہیں۔ تیسری دلیل بات کو مختصر کر رہا، امام بخاری اور امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر کا قیام کیا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کے پانے کے لیے، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کیا گیا۔ اور امام احمد کی حضرت عبادہ کے حوالے سے روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پہلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، جو کر چکا وہ بھی معاف اور جو کرے گا وہ بھی معاف، لیکن یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے الگ سے اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ چوتھی دلیل امام ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ یقیناً تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینہ سے بہتر ہے۔ اب سنیے خوفناک بات، جو شخص، اللہ کرے ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو اور اہل اسلام میں سے کوئی بھی نہ ہو، جو شخص اس کی خیر سے محروم کیا گیا، بڑی خوفناک بات، جو شخص اس رات کی خیر سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر سنیے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کیا گیا۔ اور اس کے بعد بات اس سے بھی سخت، اور اس کی خیر سے ولا یحرم خیرها الا محروم، اس کی خیر سے وہی محروم رہتا ہے، اس کی خیر سے محروم نہیں رہتا مگر بدبخت۔ اللہ ہم میں سے، ہمارے کنبوں میں سے، بہن بھائیوں ان کے کنبوں میں سے اور امت میں سے کسی کو بھی بدبخت نہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ میرے سامنے تفصیل سے احادیث ہیں،
خلاصہ سن لیجیے، آپ ان راتوں میں اور ان کے ساتھ پورے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر دنوں میں اتنی ریاضت کرتے، اتنی عبادت میں محنت کرتے، سارا سال کبھی نہ کرتے۔ اور آپ جو کام کرتے ان میں سے ایک یہ تھا، ساری رات زندہ رکھنا، اور یہ اس عشرہ کی خاصیت ہے، اس کے خصائص میں سے ہے کہ اس میں 10 راتیں جاگ کے گزارنا اللہ کی عبادت۔ نمبر 2، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ نمبر 3، کمر بستہ ہو جاتے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ گھر میں، توجہ فرمائیے، کوئی شخص جس میں قیام کی طاقت ہوتی اس کو اس رات گھر میں سونے نہ دیتے۔ گفتگو کا تیسرا حصہ، اس رات کے مسائل، انتہائی اختصار سے اس کو آخری دھاکہ کی 3 طاق راتوں میں، 21ویں، 25ویں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں تلاش کرنا ہے۔ اس رات کی علامتیں، 7 قسم کی علامتیں میں نے اللہ کی توفیق سے احادیث سے اخذ کی ہیں، ایک ایک کر کے سن لیجیے۔ نمبر 1، بسا اوقات، ہمیشہ نہیں، اس رات میں خوب بارش ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس رات میں موسم نہ ٹھنڈا زیادہ نہ گرم زیادہ، معتدل۔ نمبر 3، یہ رات پرسکون ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ رات بڑی منور اور روشن، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چاند چمکتا ہے اور ستاروں کو شرمندہ کرتا ہے۔ نمبر 5، فجر تک اس رات میں شیطان نہیں نکلتا اور نہ ہی کوئی ستارہ اس کا تعاقب کرتا ہے، نہ وہ نکلتا ہے نہ ستارہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ نمبر 6، اس رات میں چاند بڑے آدھے پیالے کی طرح ہوتا ہے۔ نمبر 7، سورج کے حوالے سے علامات، اور اللہ کی توفیق سے میں نے انہیں جمع کیا ہے، وہ 7 علامتیں میری گنتی کے مطابق ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ نمبر 1، سورج جب نکلتا ہے اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس کی شعاع نہیں ہوتی۔ خیالی طور پر نظر آتا ہے کہ سورج حرکت کر رہا ہے اور حقیقت میں وہ حرکت نہیں کرتا۔ نمبر 2، اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی بات میری نہیں، احادیث شریفہ سے اخذ کردہ۔ نمبر 3، سورج کی شعاعیں بلند ہونے کے بعد آتی ہیں۔ جب نکلتا ہے شعاع، بولو، جب بلند ہوتا ہے پھر شعاع ہوتی ہے، اور جب تک بلند نہیں ہوتا سورج پرات کی طرح ہوتا ہے۔ سورج پرات سمجھتے ہیں، کھلا برتن۔ نمبر 5، نکلتے وقت سورج کی روشنی نہایت مدھم ہوتی ہے۔ نمبر 6، سورج نکلتے وقت سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ نمبر 7، بلند ہونے پر وہ سفید ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اس رات کو چھپایا گیا تاکہ لوگ
زیادہ سے زیادہ 5 راتوں میں عبادت کر پائے۔ نمبر 4، یہ رات اللہ سے دعاؤں کے مانگنے کی ہے۔ نمبر 5، اس رات کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ وقت ہو گیا، اگر چاہتے ہیں تو 5 منٹ میں بقیہ مسائل عرض کر دوں، وگرنہ یہی روک دیتا ہوں۔ نمبر 6، اگر کسی کو اس رات کی علامت کی خبر ہو جائے تو یہ نہیں کہ اس نے رات کو پا لیا۔ اچھی طرح نوٹ کریں، رات کی خبر ہونا اور بات، اور پانا اور بات۔ نمبر 7، اس رات کو پانے کے لیے یہ شرط نہیں کہ پانے والے کو پتہ بھی چلے، پتہ چلے نہ چلے، یہ معاملہ اللہ کے پاس۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 3 راتوں میں لیلۃ القدر ہونے کا ثبوت ملتا ہے، 21ویں رات، 23ویں رات اور 27ویں۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر والی راتوں میں 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھے، اس سے زیادہ نہ پڑھے۔ نمبر 10، یہ ایک مخصوص رات میں نہیں بلکہ گھومتی رہتی ہے۔ نمبر 11، یہ انبیاء سابقین ان کے زمانہ مبارک میں بھی تھی۔ نمبر 12، یہ قیامت تک باقی ہے۔ نمبر 13، ہر ملک میں اس کے حساب کے مطابق ہے، ساری دنیا میں ایک رات نہیں۔ اب ساری دنیا میں نمازوں کا وقت ایک ہے، روزہ رکھنے کا، کھولنے کا، اسی طرح یہ ساری دنیا میں وہاں کے اوقات کے مطابق ہے۔ نمبر 14، اس کے بعد جو دن ہے، رمضان کا ہر دن مبارک ہے، لیکن اس رات کے بعد ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی الگ شان نہیں۔ اور نمبر 15، اس رات کی عبادت میں، اس رات کے اعمال میں کتاب و سنت کی پابندی لازم ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ بڑھانا یہ خوفناک بات ہے، بجائے فائدہ کے نقصان والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لیلۃ القدر میرے اور آپ کے نصیب میں کرے، ہمارے کنبوں کے نصیب میں کرے، امت اسلام کے نصیب میں کرے، ہمارے بہن بھائیوں کے نصیب میں فرمائے۔ اللہ کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف کر دے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول کتاب تقسیم کر دے۔ جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی گئی، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری بیماریوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے غموں کو دور فرما، ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو، ہمارے کنبوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اے اللہ ہمیں ان کے لیے باعث رحمت بنا۔ اے اللہ، ہم ان کے لیے باعث عذاب نہ بنے، اور وہ ہمارے لیے مصیبت نہ بنے۔ اور اے اللہ، ہمارے والدین، اعزاء و کرام بزرگ جو حالت اسلام میں، بہن بھائی اور گھروں والے جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے، اے اللہ ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہم ناکاروں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، اپنا محتاج بنا اور پوری کائنات سے بے نیاز فرما۔ اے اللہ، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، توانگری والی، ہدایت والی، اپنی محتاجی اور پوری کائنات سے بے نیازی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے سے، آکسیجن لگوا کے مرنے سے، ہسپتالوں میں ذلیل و خوار ہو کے مرنے سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، بری موت سے بچا، تھانوں سے، کچہریوں سے، جھگڑوں سے،
بیکار کاموں سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ موت تک اپنا محتاج بنانا، کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ رحمت کے فرشتے آئیں، اے اللہ موت کا وقت بہترین وقت ہو، آپ کی رحمت کے فرشتے آئیں، جنت کی بشارتیں دیں، سلام کہیں، استقبال کریں، اور اے اللہ ہم دنیا سے مسکراتے ہوئے آپ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوں۔ اے اللہ وہ وقت آسان فرمانا، آسان فرمانا، آسان فرمانا۔ زمانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمانا۔ اے اللہ زبانوں پہ کلمہ توحید جاری فرمانا، اور اے اللہ جب تک زندگی ہے ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، تونگری والی، بہت زیادہ ذکر والی، بہت زیادہ تلاوت والی، بہت زیادہ مقبول دعاؤں والی، بہت زیادہ خیر والی عطا فرمانا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاک کی چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت اسلام کو بلند و بالا فرما، اور اسلام مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، واتباعہ الی یوم الدین۔